رب نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل و میزان دیا مگر خیر امت نہیں دی۔ میرے رب نے جناب موسیٰ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک ہم جیسی امت نہیں۔ ایک میں شریعت کا رنگ، ایک میں طریقت کا رنگ۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، اچھائیاں کرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا؟ بولو۔ اور اس کے بعد اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ اور منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ شریعت والا، شریعت کا تصور بغیر طریقت کے ہو سکتا ہے لیکن طریقت کا تصور بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ ابھی میرا صرف 2 منٹ ہوا ہے، میں نے آپ سے 4 سے 5 منٹ مانگا ہے۔ اب پوری توجہ سے بات سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاں، بس زیادہ صبر نہیں کرنا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ واہ 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 واہ! ارے سن لو، اٹھاؤ نا بھائی، جملے کو اٹھاؤ اٹھاؤ۔ ارے واہ 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 واہ! سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ہائے ہائے ہائے! واہ واہ واہ! اور آسان کر دوں، بالکل آسان ایک دم، تاکہ ٹھیلا چلانے والا بھی سمجھ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا نہیں، جانتا ہے لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، عارف نہیں، لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہیں۔ ہائے 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 ہائے! واہ 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 واہ! یہ آج کل جو ٹچپنجیے ٹائپ کے لوگ گھوم رہے ہیں، لمبا لمبا بال رکھ لیا، 10 انگوٹھی بال، اور ہرا پیلا نیلا رنگ کا ایک ساتھ کپڑا پہن لیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، بابا اور جب پوچھو بابا جی نماز پڑھا تو کہتے میں نے تو مکے میں پڑھا ہے، مدینے میں پڑھا ہے۔ یار یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ بڑے بڑے صحابہ نے بھی نہیں کیا، اللہ اللہ اللہ، غوث پاک نے نہیں کیا، وہ دعویٰ تو کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب پاکھنڈی ہیں، شعبدہ باز ہیں، جعلی ہیں، یہ نیک لوگ نہیں، فیک لوگ۔ ارے واہ 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 واہ! کون ہے؟ ارے جملہ کبھی کبھی تراش کر لو بھائی، سینے پہ رکھو۔ واہ! یہ نیک لوگ نہیں، فیک۔ ہائے 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 ہائے! ارے واہ 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 واہ! یاد رکھنا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لمبے لمبے بال رکھ کر اگر منصور کی زبان میں انا الحق کہہ دے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ میں ان مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ساڑی پہن کر موسیٰ سہاگ بن کر اپنے سہاگ کو یاد کرے تو اعلیٰ حضرت جیسا مفتی بھی فتویٰ نہ دے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بہلول بن کے، دیوانہ بن کے، کیا رنگ خطابت ہے بھائی! واہ! ارے اٹھاؤ بھائی! واہ! کوئی سرمست بن کے، کوئی کو علی شاہ قلندر بن کے، کوئی شہباز مست بن کے، میں ان قلندروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فرش پر رہ کر عرش پر نظر رکھتے ہیں۔ ارے وہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر لب ہلا دے تو اللہ ان کے لیے سب ہلا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ اور
سے مقدس. میں تو ان پاکھنڈیوں کی بات کر رہا ہوں. نہ شکل نہ صورت نہ نماز نہ روزہ. اور پوچھو بھائی آپ کون؟ ہم طریقت والے ہیں. کون ہے؟ ایسے طریقت والوں سے بچو، ایسے بکواس کرنے والوں سے بچو. یاد رکھنا جاہل پیر مسخرے شیطان ہوتا ہے. اس لیے جاہل پیروں سے بہت مخلصانہ طور پہ کہہ رہا ہوں بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو شریعت والا ہے اس کا طریقت والا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو طریقت والا ہے وہ شریعت والا ہونا والا ضروری ہے. ہوتا ہے. جملہ بہت کام کا. اس کو میں اور کلیئر کر دوں تاکہ ایک دم اب میرا سمے بھی وہ جو 5 منٹ دیا تھا سماپت ہو گیا. اب یہاں سے توجہ کے ساتھ اس کو میں تھوڑا اور کلیئر کر دوں. ابلیس کا تو نام سنا ہے نا؟ رات دن ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. شریعت میں مسئلہ نہیں تھا. نماز وہ پڑھتا تھا، سجدہ وہ کرتا تھا، رکوع وہ کرتا تھا، تقوی اس کے پاس تھا. تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. اب اتنی رات ہو گئی ہے تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا. ہاں مار دیا لقوہ. پرابلم جانتے ہو کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ شریعت پہ عمل کرتا تھا، طریقت سے دور تھا. جب کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدے تعظیمی بجا لاؤ، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ہٹ گیا. نہیں میں سب کروں گا. اے اللہ میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، جو کہے گا وہ کہوں گا. کہو تو ساری زندگی تیرا سجدہ کروں، لیکن نبی کی تعظیم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. انکار کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. انکار کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں ڈال دیا گیا اور جہنمیوں کا سردار بنا دیا گیا. یار وہی حال تو اس کے چیلوں کا بھی ہے. ان کے چیلوں کا جو شہر شہر گھومتے ہیں، ان سے بھی کہو روزہ رکھو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کی پوری مہم چلائیں گے، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کریں گے. اور جب ان سے کہو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو، ادب کرو، تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنا اس نے اقرار تھا وہاں ان کا بھی اقرار ہے، جہاں اس کا انکار تھا وہاں ان کا بھی انکار ہے. تو جو اس کا ریزلٹ وہی ان کا بھی ریزلٹ. ہائے ہائے بابا. جو اس کا ریزلٹ وہی ان کا بھی ریزلٹ. ارے وہ تو جنت میں رہتا تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے. اللہ نے اسے نکال کے جہنم میں ڈال دیا، جہنمیوں کا سردار بنا دیا. یہ تو پہلے سے باہر ہیں، اندر جائیں گے کیسے؟ اس لیے میاں طریقت کو بھی اپناؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ ساز نہیں. اب ایک آخری مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ سر پہ بال ہے نا سب کے، تو توجہ سے یہ جو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا. کس کا؟ توجہ سے سنیے گا. سر کا بال، سر کا بال. اور طریقت نام ہے اس کو سنوار کے، نکھار کے، جھاڑ کے، جو بیچ میں مانگ نکالی جاتی ہے وہ طریقت. وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے مانگ نہیں، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ؟ ارے کیا فکر ہے، کیا فکر ہے. واہ 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 واہ. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شریعت والا طریقت والا نہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو. اب ایک جملہ اگر دے رہا ہوں وہ پسند آ جائے تو دعا دینا. یاد رکھنا بارسوئی والا، ایک اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو اس لیے بتا رہا ہوں. یاد رکھنا کہ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. توجہ، اللہ کسی جاہل کو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ولی نہیں بناتا. ولی یعنی دوست اپنا نہیں بناتا، لیکن اگر اس کا ارادہ، اس کی مشیت اس میں ہو کہ وہ جاہل کو ولی بنایا جائے، تو پھر میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس جاہل کو جاہل رہنے نہیں دیتا، عالم بنا کے ولی بناتا ہے. اسے اپنے کرم سے علم عطا کر دیتا. ہائے 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 ہائے. واہ 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 اے واہ واہ. ایمان والو ڈرو اللہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، یہ بالکل نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زکات بھی دو سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو اور بتکدے میں بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت قرآن بھی کرو منہ سے گالی بھی بکو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک، بیٹھے سے لے کے کھڑے تک سب کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک یہ خیال کرتے رہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقیناً یقیناً جب تم چلو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، پیتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ خیال کرو کہ اللہ، زور سے بولو، یاد رکھنا اگر تم نے اپنی زندگی توجہ رہے اسی رنگ میں رنگ لی کہ اللہ دیکھ رہا تو یاد رکھنا بارسوئی والوں، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، مسلک اعلی حضرت۔ اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب تو بندہ ہے۔ کون ہے؟ لیکن نہیں، وہ نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو غریب ہے، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نہیں، غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو خادم، تو دیکھنے لگا اب تو خادم نہیں بلکہ جماعت کا مخدوم ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو مرید ہے، مرید، تو دیکھنے لگا اب تو مرید نہیں اپنے پیر کی مراد ہے۔ آج اپنی زندگی کو اینالائز کرو، روزمرہ کی لائف سٹائل محسوس کرو، کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ چلو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہی ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ پریکٹیکل وے میں یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، صرف دل میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، مکاری ہم کریں اور عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب جب ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہمیں یہ بتاتا ہے تیرا یہ عقیدہ مر چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بندہ، توجہ چاہوں گا، دیکھیں اس مثال پہ اگر دل آ جائے تو مزہ آ جائے۔ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ توجہ رہے بھیا، آپ سڑک پہ چل رہے ہو، سامنے کالا کالا پھٹارا ناگ آ جائے، آپ کیا کرو گے؟ ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ بولو زور سے۔ ہاں بالکل سمجھداری اسی میں۔ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک آگ لگ گئی گھر میں، کیا کرو گے؟ باہر جاؤ گے، بھاگو گے۔ یعنی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور، توجہ چاہوں گا، اتنا دور بھاگتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا بھے، اللہ کا خوف اتنا انمول، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر۔ So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑو۔ جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا اس کے قریب ہوتے جاؤ۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں، ایکٹنگ مسلمان، انفارچونیٹلی۔ میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم
امام ہمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ کا خوف ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا ہے کیا؟ اور اس دنیا سے جانا کون سا جانا؟ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک فوٹو تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں آج سیریا میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، وہاں فلسطین میں، یہ اکثر اس میں جو ہے مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی، مسلمان نہیں۔ ہم لوگ جسٹ لائک اے فوٹو کاپی آف مسلم۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، دادا مسلمان ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارا نام اردو، فارسی، عربی میں رکھا گیا، ہندی بھاشا میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ بس ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کے پریشر میں آ کے ہفتے میں ایک دن ہم لوگ کبھی کبھی مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ دھیان رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے بارسوئی جنکشن سے۔ ہم سچ ہنسو مت، یہی ہماری پہچان رہ گئی ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ بس اور بتا دوں، ایک دم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایک ہی علامت رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا، ہم مختون ہیں، اور اس سے بڑی پہچان اب ہمارے پاس نہیں رہ گئی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، کیا؟ اور اب تو خیر ٹوپی کم پہنتے ہیں، پہناتے زیادہ ہے۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، اتنوں کو الو بنا دیا، ٹوپی پہنا دیا، پہنتے کم پہناتے زیادہ۔ یاد رکھنا، بہار کے غیور مسلمان، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر، احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے دریائے نیل کی، توجہ چاہوں گا، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ توجہ چاہوں گا کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں، دیکھیے گا، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بابا بابا، زندہ باد زندہ باد، واہ۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نئی نویلی دلہن کو، توجہ، کیا بات، نئی نویلی دلہن کو صرف صدائے الرحیل سنا تھا، نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری پورے بیت المقدس کی چابی قدموں میں رکھ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کی دھمک سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، بالکل حق ہے، جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت
جب ایران پر چڑھائی کی اور سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب آگے بڑھے تو دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہریں روک رہی تھیں، مگر قربان جاؤ صحابہ کی عظمتوں پر نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، دریا کی موجوں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، تقریر ہو رہی، سن لو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، شان اسلام، وقار اسلام، تعلیمات اسلام۔ واہ 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 واہ۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جب نبی کے نام پہ جلسہ ہو تو پوری رات جاگنے کی بھی اوقات ہماری نہیں، اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، میں ایک کافر کی مثال دیتا ہوں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، Why a Muslim are so good before۔ پہلے مسلمان اتنے اچھے کیوں تھے، یہ اس کتاب کا عنوان ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 1924 سے پہلے بھی کیا چل رہا ہے، بولو، 2024 ٹھیک 100 سال پہلے، ٹھیک 100 سال پہلے، یعنی جیدار ہو جاؤ۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے، توجہ چاہوں گا، خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں وہ کرسچن لکھتا ہے کہ اس وقت 100 سال پہلے کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، کیا بات، بولتا ہی نہیں تھا، بھوکا رہ جاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ہمیشہ سچ بولتا، غیبت نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، وہ بتائیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہ کتاب میں لکھتا ہے مولانا کہ اگر ہماری عیسائی کمیونٹی میں، عیسائی سمودائے میں کوئی بندہ ہمیشہ سچ بولے، لگاتار سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے، یار یہ ہمیشہ سچ بولتا، کہیں مسلمان تو نہیں ہوگا۔ ارے واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ، زیادہ دن کی بات نہیں، صرف 100 سال۔ That was our identity at that time، یہ ہماری پہچان تھی۔ اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ کیا ہم، رنگ خطاب، جو دھوکہ دے وہ ہم، جو غیبت کرے وہ ہم، جو برائیاں کرے وہ ہم ہیں، چند سکہ زیادہ کمانے کے لیے بھائی بھائی کو دھوکہ دے وہ ہم ہیں۔ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، try to have a fear of اللہ۔ ایک بات اور اسی پہ لگتی ہوئی کہوں، حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا نا؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جتنے نے سنا وہی ہاتھ اٹھائیں، سب نہیں۔ حجاج بن یوسف 5-6 لوگ ہیں، 7-8، چلو گرا، چلو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ بڑا کرو شاشک تھا، بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر تھا، and he killed so many صحابہ and the companions of holy prophets۔ حضور کے صحابہ کا قاتل، تابعین تو نہ جانے کتنے مارے تھے۔ ایسا ظالم تھا کہ اپنے، دیکھیں کتنے لوگ پہنچ پا رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے گرو کو سائیڈ میں بٹھا کر مروان خود اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا، ان کو مارگ درشک منڈل میں بیٹھا دیا۔ ایسا ظالم تھا۔ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا چاندی سونے کا، درہم دینار، اسے ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ ایسا ظالم تھا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ ایسا ظالم تھا کہ اس نے ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا تھا، اور اس کی آئیڈیالوجی کو جو فالو نہ کرے اسے اس میں ڈیٹین کر دیتا تھا، جیل میں ڈال دیتا تھا۔ جتنی مسجدیں تھی عراق کی، ہر مسجد کے ممبر پہ قبضہ کیے ہوئے تھا۔ امام اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، اور اگر کوئی بولے تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا۔ یعنی پورے میڈیا تنتر، اسلام کا سب سے بڑا میڈیا جمعہ ہے، پورے میڈیا تنتر کو اس نے اپنی گود میں بٹھا کے گودی میڈیا بنا دیا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ تو جانے تو جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا ظالم سلطان کون؟ زور سے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم جابر،
اس نے بھی اپنا ایک کیبنٹ بنائی تھی، لیکن کیبنٹ کی وہ خود نہیں سنتا، وہی کرتا تھا جو اس کے من میں آتا تھا اور اچانک کرتا تھا. ایسا تھا حجاج. آج مت سوچیے گا. ایک دن ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور یہ اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا، اس کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا، یہ اتنا ظالم سفاک قاتل مرڈرر گنڈا، اللہ اسے کرسی سے ہٹا کیوں نہیں دیتا. اتنا سننا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا سن سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. توجہ سے سننا، ہمارے سروں پہ اللہ نے اسے اس لیے بٹھایا کیونکہ ہم نے بہت گناہ کیے. اے بارسوئی اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں، ذرا لمحے فکریہ دیکھو کہ آج سے لگ بھگ 1400 یا پونے 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار مسلمان تھے، ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف کو کرسی پہ بٹھایا. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے حضرت خواجہ حسن، اللہ یہ رات دن شراب کباب اور شباب کے پیچھے بھاگنے والی امت کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ فیس بک انسٹاگرام پر پوری رات مکھی مارنے والی جوان نسلوں کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ اپنے ماں باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بےہودگی کرنے والی اس جوان قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے. آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، منہ سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، پیروں سے گناہ، صبح و شام گناہ میں لت پت آج کی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے. اب اگر ہم پہ کچھ ظلم ہو رہا، اگر ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے تو یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو آسک، تمہیں پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں. اپنے گریبان میں جھانکو، چنتن کرو، منتھن کرو اور غور کرو، اے اللہ ہم سے وہ کون سی چوک ہو رہی ہے، ہم سے وہ کون سی غلطی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو سدھارو. میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو نے خدا کے لیے، توجہ، خدا کے لیے خودی کو نکھار لیا، سنوار لیا اور اپنی زندگی کو اسلامی رنگ میں رنگ لیا تو تجھے کسی کو اتارنا نہیں پڑے گا، تیرا مولا خود اسے کرسی سے اتار دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، مدرسوں کو کمانے کے لیے، خانقاہوں کو چراغ اور بتی کے لیے اور وہاں سے پیسہ لینے کے لیے ہم نے پورے دین کو دھندا بنا رکھا ہے. یہی وجہ کہ آج ہماری صورتحال اتنی ناگفتہ ہے. اپنے کردار و عمل کو بناؤ. کسی اور کی تعریف میرے مولا نے نہیں کی ہے، تمہاری تعریف کی ہے یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں. میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کوئی خاص نہیں، توجہ، مگر یار کچھ تو تھے جو آدم کی صفوت پر ناز کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت، بہترین امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، لیکن یار کچھ تو تھے کہ نہیں تھے، بولو کچھ تھے نا جو ان کی ناؤں میں بیٹھے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کیسی تھی پتہ ہے، لیکن یار کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے دریائے نیل پار کر لیتے تھے.
اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ میرے رب نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل و میزان دیا مگر خیر امت نہیں دی۔ میرے رب نے جناب موسیٰ کو وکلم اللہ، موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ اور ہم قیامت تک خیر امت، اللہ قیامت تک ہم جیسی کیا امت بات نہیں، ہے، کیا بات ہے۔ ہم جیسے انبیاء نہیں۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ توجہ رہے، جملہ اللہ کے لیے ضائع نہ ہو۔ راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی، کہا سن سن، تو دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کیا بات، ماشاء اللہ، سبحان امت کو اللہ۔ نہ دیکھ، کس کو دیکھ؟ زور سے نبی بولو۔ کو دیکھ، ایک بار کم سے کم، صرف ایک بار 11 بجے والی اسٹائل میں بول دو، کس کو دیکھ؟ نبی کو دیکھ۔ نبی کو دیکھ، امت کو نہ دیکھ۔ اب اگلا جملہ دل تھام کے سننا ہے، دل تھام کے، نبی کو دیکھ، آواز آئی، کہا سن سن سن، جس طرح میرا نبی، میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ و مولانا سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ تبھی تو ہمارے امام نے مچل کے کہا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی، توجہ ہے، ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان کوا خوروں سے کہو ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں۔ ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے آقا بے مثال ہیں، ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے نبی لاجواب ہیں۔ ارے میدان محشر میں خدا کو منہ بعد میں دکھانا، پہلے تو قبر میں مصطفیٰ کو منہ دکھانا، اور یہی چہرہ لے کے جاؤ گے، یہی حرکتیں لے کے جاؤ گے۔ بھول گئے ہو کہ ایک دن مرنا، اس لیے اللہ سے ڈرو مسلمان۔ ٹرائی ٹو ہیو اے فیئر۔ ایک اور بات اس پہ کہہ کے پھر میں اور کے بعد والے حصے پہ آ رہا ہوں بڑی تیزی سے۔ ایک بات اور کہتا چلو، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی دلچسپ بات ذہن میں آ گئی، حالانکہ اس کے لیے وقت آئیڈیل نہیں ہے مگر پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، کہاں؟ بولو زور سے۔ جنگل، اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی، بکریاں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ کون؟ بھیڑ نہیں، بھیڑیا۔ ہاں، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لکڑ بگھا اسی کی ایک پرجاتی۔ شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے نا اتنا ہی غیرت مند بھی ہوتا، بڑا غیرت مند جانور ہے شیر۔ If you fed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. اگر پیٹ بھر کے شیر کو کھلا دو تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو بکری کی طرح۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ 6-7 سال پہلے جب میں ادھر گیا تھا زمبابوے اور زمبیا کی طرف، تو جنگل میں اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ شکاری جو رینجر تھا اس نے پیٹ بھر کے ایک پورا بکرا شیر کو کھلا دیا اور کہا کہ اب یہ شیر اتنا کھا چکا ہے مولانا صاحب، آپ اس کے ساتھ چل گھوم سکتے ہو۔
मैंने कुछ करेगा नहीं कि कुछ नहीं करेगा। मैं 500 मीटर तक उसकी दुम पकड़ के चलता। बबर शेर। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी जरा शेर वाला दिल चाहिए। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, नारा लगेगा, नारे तकबीर। अरे सबकी जबान खुलनी चाहिए भाई मोहब्बत से, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे हुजूर मखदूम सिमना। ये सबके बस का रोग नहीं है। क्या बात, तो शेर, वाह वाह वाह, तो ये शेर की शान है कि अगर पेट भरा है तो कोई डेंजर बोलो। मगर मेरे दोस्तों, भेड़िया ऐसा जानवर होता है कि अगर पेट नहीं, सीने नहीं, गर्दन तक खाए, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। फितरतन भी वो दरिंदा है। और यहां मंजर अजीब है। ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं, बकरियां भी सुकून से घास चर रही हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का वहां से गुजर हुआ। उसने जब ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा ख्वाजा ओवैस से, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस शेर से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। इस शेर से आपको डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा? मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या मेरी बात। बकरियों को भी, तवज्जो, इससे मेरी डर नहीं बकरियों लगता। को भी इससे डर। तो वो क्यों? का सुन, ये सब जवाब नहीं, वाह वाह वाह। सुन, पहले मैं इस शेर से डरता था, अब ये शेर मुझसे डरता है। हाय, तो वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस शेर से डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में, मुआशरे में ऐसे छुपे हुए भेड़िए हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि मानव जात के मूल अधिकारों का हनन करने वाले तत्व हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते हो कि भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस करने वाले हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते हो कि शौकत इस्लामी के झंडे को सरनगू करने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई उल्टा सीधा काम कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो और इस्लाम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। अरे बहुत बड़ी बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने हिंदुस्तान, मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन सच्ची बात यह है कि हम अल्लाह के अलावा सबसे डरने लगे। अल्लाह से डरना हमने छोड़ दिया, इसीलिए हर चीज से डर लगता है, हर चीज से। मैं इस जलसे को थोड़ा बामकसद बनाने के लिए, मुझे रास्ते में मौलाना ने कहा कि हजरत यहाँ नौजवानों के इस्लाह की जरूरत है। मैंने सोचा चलो आज इस्लाह ही इस्लाह हो जाए, बहुत जरूरी है। ये जलसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मनोरंजन नहीं है कि फला शायर बड़ी अच्छी खुशगुरू आवाज है, इसको बुलाओ उसको ना बुलाओ। ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारे लिए तोशे आखिरत है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा सहारा है और उसको आबाद रखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की जरूरत है। प्रैक्टिकल कौन सा मुसलमान? बहुत 4-5 लोग बोले कौन सा मुसलमान? ऐसा लगता है जैसे 2 बजे के बाद बोलना ही जायज नहीं। प्रैक्टिकल मुसलमान, अमली मुसलमान। हम फोटो कॉपी वाले मुसलमान नहीं बनना चाहते,
प्रैक्टिकल मुसलमान। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने फजर की नमाज से अपनी इस्लामी जिंदगी की शुरुआत कर दी तो एक दिन वो आएगा कि जब तू रघुनाथपुर, बारसोई, कटिहार, सालमारी की सड़कों पे चलेगा तो तुझे देखने वाला कहेगा वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा हो। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद। जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा। आज जिनकी जबान खुल रही है हमारे नबी के खिलाफ, वो कल कहेंगे कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। अपने किरदार अमल को बनाओ मुसलमान, अल्लाह से डरो और ऐसा खौफ रखो जैसा उसका हक है। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आगे दूसरा चैप्टर है, इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब जलसा 2 के ऊपर जाता है तो जैसे लगता है आप लोगों पे जुल्म हो रहा है, और उसकी झलक नजर आई। 11 बजे वहां तक लोग बैठे थे, 12 बजे और आगे बढ़े, 1 बजे और आगे बढ़े, 2 बजे यहाँ हो गए। अब ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है और हमारे नकीब इजलास की मेहनत का समरा है कि जब से मैं बैठा तो जितने बैठे हैं सब बैठे, बस बैठे रहो, ऐठे न रहो। बैठने वालों में दिक्कत नहीं, ऐठने वालों में दिक्कत होती है। बिल्कुल कब्रिस्तान वाला माहौल न रहे कि एक हकीम साहब थे, अपने मस्खरे कंपाउंडर, बड़े डेंजर हकीम थे। अब सोचो उनका कंपाउंडर कितना डेंजर होगा। एक दिन जहां भी जाते थे, जिससे मिलते थे, बड़ी मर्दानगी से मिलते थे, और जब कब्रिस्तान जाते थे तो चेहरा छुपा लेते थे औरतों की तरह। एक दिन उनके मस्खरे कंपाउंडर ने कहा, ए डॉक्टर साहब, आप मर्द हैं, मर्दों की तरह चलते हैं, सबके सामने हम छाती फैला के चलते हैं, मुर्दों से आपको शर्म आती है, औरतों की तरह चेहरा छुपा लेते हैं। तो मैं नहीं क्या बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी से कहोगे तो नहीं? कहने किसी से नहीं कहूंगा। कब मैं चेहरा इसलिए छुपा लेता हूं क्योंकि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मरे हैं सब मेरी ही दवा से मरे हैं, तो मुझे सामना करने में शर्म आती है। तो भैया जो कोई शर्म और हया वाला मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि ऐसा बोलो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ऐसा बोलो कि हमारे खिलाफ बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आइए दूसरा हिस्सा, वकुनु मासादिकीन, मुकम्मल और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? बोल दो यार, आप बोलो, आप बोलते रहो तो मैं पोल खोलता रहूं। सच्चों के साथ हो। अब एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूं, बूढ़ी रात है इसलिए यही मुनासिब भी लग रहा है। सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर में कहा, यहां सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि पीर के मुरीद हो जाओ। क्या हो जाओ? मुरीद हो जाओ, यानी थाम लो किसी शेख का दामन। अच्छा, ये मुरीद होना भी बड़ा अजीब है। जो किस्मत वाले हैं वो किस्मत वाला पीर पा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, किसी के मुरीद नहीं। एक आबादी में एक साहब 60 साल के हो गए, सठिया गए। 60 साल के हो गए, सठिया गए, कोई पीर ही नहीं मिला। जब भी कोई पीर साहब आते थे तो सुन्नत का चश्मा लगा कि उस पीर को देखता। अब जाहिर है यार 24 घंटा तक तो कोई पीर साहब सुन्नत वाली अवस्था में रहेंगे नहीं, कभी तो चूक होगी ना। जैसे चूक हो जाए, नहीं 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 ये पीर बनाने लायक। अच्छा, ये अलमिया है। वो लोग जो बिल्कुल जाहिल हैं, मदरसे में पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं, और 100-200 सुन्नत रटा दिया गया, तो उनका हाल यही होता है। वो खाते वक्त उंगली भी देखते हैं सामने वाले की, 3 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से। करेक्ट, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि जाहिल है। 200-250 सुन्नत सिखा दी, रटा दी, मुबल्लिग हो गए, तो अब उंगली भी देख रहे हैं, चल कैसे रहा है, और दुपट्टा के पगड़ी के ऊपर कैसे रखे हैं, इधर कितना पल्लू, उधर कितना पल्लू, ये एक एक हरकत, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं, खाली सुन्नतें रट डाली है। वही हाल उस बूढ़े का था, 60 साल का हो गया था। जब कोई पीर आ, नहीं 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 ये पीर बनाने का है,
ایک پیر صاحب کی طرف دل اس کا کھینچا کہ ان کو پیر بنا لوں. اتفاق سے اسٹیج سے اترتے وقت دیکھا بیچارے پیر صاحب جلدی میں تھے، پسینے میں ڈوبے تھے، مرید لوگ گھیرے تھے مسافے کے لیے. جلدی جلدی میں انہوں نے چپل پہنا تو بایاں پاؤں پہلے ڈال دیا، دہنا بعد میں. اس نے دیکھا کہ نہیں نہیں یہ پیر بنانے لائق. یہ ہوتا ہے. 60 سال کا ہو گیا. کئے سال کا بولو؟ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں ہے. میں اگر ابھی راز کھول دوں تو سارا سسپنس ختم ہو جائے گا. میری سٹائل ہے سنانے کی. رات اتنی ہو گئی ہے کہ جب گاڑی ادھر سے نہیں چلتی نا تو گروا بدلنا پڑتا ہے، تو میں گیئر چینج کر رہا ہوں یہیں سے پوری توجہ کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک. ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے تانا دیا. روزانہ تانا دیتی تھی. دیا گیا نے کسی کا مرید ہو جا. وہ تو ہے لیکن کوئی پیر نہیں ملتا. دیکھ میں تو پیر ہو، میں تو مرید ہو گئی، میرے بچے بھی مرید ہو گئے، تو کسی کا مرید نہیں. اور سن، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یار کوئی ڈھنگ کا پیر تو ملے کہ ڈھنگ کا پیر دیکھتے دیکھتے تو مر جائے. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے پیچھے پیچھے قیامت میں جاؤں گی، تو شیطان کے پیچھے پیچھے جانا. یہ بات اس کو کلک ہو گئی. ادھر میری طرف بچوں کلک ہو گئی. یہ بڑھیا روز تانا دی، لیکن آج اس نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ زندگی کا کوئی، جیون کا کوئی بھروسہ نہیں. ہاں یار اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا. میں سو جاؤں مر گیا تو. اب ڈر اتنا گیا کہ سب سو گئے لیکن وہ نہیں سو رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سویا بغیر پیر کے چلے گئے. رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا. بے چین ہو گیا، کیا کروں کیا کروں. جاگ رہا، اٹھا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تہجد کی نماز ادا کی. اس کے بعد پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عہد کیا، اے اللہ میں ابھی باہر نکلتا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں. جس انسان پہ میری نظر سب سے پہلے پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں. کیا بات، کیا بات. میں کچھ نہیں دیکھوں گا کہ داڑھی ہے کہ نہیں، کچھ ہے کہ نہیں. بہت ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا. اب جس پہ نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں. 3-4 بجے کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں وہ تو جانتے ہو نا، لوفر آوارہ ٹائپ کے لوگ. اتفاق سے وہ جب نکلا تو چوروں کی ٹولی جا رہی تھی، اچکوں کی، اور جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس کے ہاتھ آ گیا اور اس نے ٹانگ پکڑی اور کہا پیر صاحب. اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، میں پیر؟ یہ لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، اس نے صبح صبح چڑھا لیا کیا؟ میں پیر، میں خود کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے؟ کہ نہیں 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 نہیں، تم میرے پیر ہو، میں نے تو تجھے اپنا صنم مان لیا. یعنی زبردستی مان لیا. ارے میں چور ہوں، میں پیر نہیں ہوں. تم جو بھی ہو، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ باہر نکلوں گا تو جس بندے پہ نظر پڑے گی اسے پیر بنا لوں گا. باہر نکلا، تجھ پہ نظر پڑی، میں سمجھ گیا تو خود نہیں آیا ہے، میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا. بالکل بالکل، میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا. اب وہ چور اشارہ، اس کے ساتھی کافی آگے جا چکے تھے، کہیں ڈاکہ ڈالنا تھا. وہ ٹینشن میں، یا اللہ یہ پاؤں ایسا پکڑے چھوڑ ہی نہیں رہا. اس نے کہا دیکھ یار، تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، شریف آدمی، میرے چکر میں مت پھنس، سب گڑبڑ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دیکھ میں بہت بڑا چور ہوں، بہت بڑا لٹیرا ہوں، پورا شہر جانتا ہے کہ میں کتنا کخیات اپرادھی ہوں. اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ چھوڑ دے گا. اس نے کیا کیا؟ اور ٹائٹ کر لیا. کہیں کیا کہیں جتنے پیر آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں. تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نکلی، تو اصلی. کیا بات، کیا بات. واہ 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 واہ. یا اللہ، یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. ارے بولو بھائی، بولو بولو، کچھ تو بول رہا، مسکرا لو. واہ 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 واہ. یہ تو رانگ نمبر لگ گیا یار، یہ کیا ہو گیا. میں تو پھر اچھا یار کیا کروں، یار مجھے چھوڑ.
میں حضور میں کون ہوں آپ کو پکڑنے والا؟ آپ کا غلام، آپ کا مرید، بس پہلے مرید کر لو پھر جاؤ۔ کیوں یار مجھے پھنسا رہا ہے؟ میں اتنا گنہگار آدمی، تجھے مرید کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ کہ نہیں کچھ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، مجھے مرید کرو۔ اب جب اچھا خاصا ٹائم گزر گیا اور اس کے دوست کافی آگے جا چکے تھے تو اس نے کہا، اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا چور کا، ٹھیک ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں تیرا پیر؟ جی حضور۔ تو میرا مرید؟ جی حضور۔ تو تجھے معلوم ہے نا پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے، حکم؟ کہاں بالکل معلوم ہے۔ تو کہ میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے مسکرا کے کہا، اے پیر صاحب، گردن مانگا ہوتا خدا کی قسم کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ آدیش نہیں مانوں گا۔ 60 سال کے بعد ملے ہو، اب چلے گئے تو میں سر پیٹتا رہ جاؤں گا، پہلے مرید کرو۔ ایک دم ضد پہ آمادہ، ضد پہ آمادہ۔ اتفاق سے سامنے ایک کوٹھی تھی، بڑا گھر تھا، بڑا میں سنے بھی حالت، یہ حالت مراقبہ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیر تک پہنچ گئے، یہ پیر تک پہنچ گئے۔ بہت شوق سے سامنے بیٹھے، دیکھیے پیروں سب ہلنے لگا، حالت وجد میں ہے، مسکرا رہے ہیں آپ لوگ نا۔ تو زندگی کے ساتھ دیکھیے، سامنے ایک کوٹھی تھی، تو اب چور تو سمجھ گیا کہ یار میرے ساتھی تو بہت آگے چلے گئے، اب ان کو تو میں پکڑ پاؤں گا نہیں، لیکن اس سے جان چھوڑانا ضروری ہے، اور اس پر میں حملہ بھی نہیں کر سکتا، نیک انسان ہے، نہیں تو چھورا اورا مار کے میں نکل سکتا تھا، وہ بھی ہے، تھوڑا سا غیرت ایمانی بھی تھی۔ تو کہا اچھا ایک کام کر، تجھے یقین نہیں ہو رہا ہے نا کہ میں چور ہوں؟ یہ سامنے کوٹھی، بڑا پیسے والا آدمی ہے، بہت کھلاتا پلاتا ہے سب کو، میں ابھی تیرے سامنے اس گھر میں جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، اور پھر بھی یقین نہیں آیا تو مرید بناؤں گا۔ کیا بنائیں گے نا؟ کہاں بالکل بناؤں گا۔ اندر جیسے کہ دہلیز پہ چور پہنچا تو اس نے کہا، دیکھ تو نیک انسان ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ چاہے 1 درہم کی ہو، ایک گناہ ہے، اور گناہ دیکھنا اگر روکنے پہ قادر ہے تو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی لڑکا گناہ کر رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہو تو آپ پر روکنا واجب ہے، تو آپ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے اگر روکنے پہ قدرت ہے۔ یہ مسئلہ اس چور کے دماغ میں تھا، اس نے کہا دیکھ میں چوری کروں تو دیکھے، نردوش گناہ تجھے ملے، تو یہیں بیٹھ کسی دہلیز پر، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر یقین کراؤں گا۔ اچھی سے جائیے، میں بیٹھا ہوں۔ چور اندر گیا، اب گھر ایسا تھا کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ وہ ہمارے یہاں یو پی میں ایک جملہ کہتے ہیں ہاتھ پیر مارنے میں، ٹاپک ٹوئیاں، ادھر ہاتھ مار رہا ہے کچھ نہیں، ادھر ہاتھ مارا کچھ نہیں، تھوڑا اور آگے گیا، ہاتھ مارا تو مسلح ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو تسبیح، رہنے دو ابھی یہ خود اٹھیں گے، ابھی دیکھ توجہ، اور آگے ہاتھ مارا تو تسبیح۔ ارے کیا گفتگو ہو گئی، چار ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا، کچھ مل ہی نہیں رہا۔ پھر سوچا یہ جو تخت بچھا ہے، چلو اس کے نیچے گھس کے دیکھتے ہیں۔ اندر گیا، ہاتھ پیر مار رہا ہے تو کہیں مٹکا، اور جب دیکھا مٹکا تو لگا جھٹکا، یار کچھ ہے ہی نہیں۔ دل میں سوچنے لگا یار یہ پیسے والا آدمی ہزاروں لوگوں کا لنگر روز کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اندر ہاتھ پیر مار رہا ہے اور ادھر دور ایک چراغ روشن، اور وہاں کوئی اور نہیں، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی محو عبادت ہے۔ اسی درمیان مبلغ پیغام اولیاء خواجہ خضر کی آمد ہوئی، عرض کیا اے عبد القادر جیلانی، کرخ کے مقام پہ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے کسی قطب کو نامزد کیجئے، کسی کو ولی بنائیے، غوث کی کرامت دیکھو سنیو۔ میرے آقا عبد القادر نے فرمایا اے خواجہ خضر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے ہاتھ
پیر مار رہا ہے, اسے کچھ ملا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا, مجھے کچھ ملا نہیں. لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے, اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے. پورا مجمع کھڑے ہو کے سرکار غوث اعظم نام سے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم, فیضان سرکار غوث اعظم, اولاد حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم, کرامات حضور غوث اعظم. اب بیٹھ جائیے, اب جب کھڑا ہونا ہے تو سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئیے گا. کیا سمجھے اس واقعے سے؟ کچھ پلے پڑا؟ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, بس انہی دو باتوں کو بیان کر کے پھر آپ لوگ ایسے جمے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ندیم فیضی صاحب انشاءاللہ آپ کو فیض پہنچائیں گے. کیا بات؟ میں نے اگر حق مارا ہے تو حق جانتا بھی ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ؟ اللہ اللہ پورے حوصلے کے ساتھ. دو باتیں نکل کے آئی. پہلی تو یہ جو سب کو سمجھ میں آئی, اور وہ یہ ہے کہ اگر پیر کامل ہو, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے. کیا؟ اب دوسری والی ذرا سننا. پہلی تو سب کو سمجھ میں آ گئی کہ پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے. دوسری بات یہ کہ اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو ولی بنوا دے. اور ایسا بنایا کہ جب منہ سے ولی نکلا تو اس چور کا خیال ہی بدل گیا. اب تو نگاہ یار کو تکتا رہا. ایک دن گزرا درشن جاری ہے, دوسرا دن گزرا درشن جاری ہے, تیسرا دن جب آیا تو غوث پاک نے اسے سینے سے لگایا, مرید بنایا, خلافت عطا کی, اور فرمایا صرف تکنے سے نہیں, اب کچھ کرنے کا وقت ہے. تمہیں فلاں مقام پہ قطب بنا دیا گیا ہے, جاؤ اور وہاں پر قطبیت کا فیض عام کرو. وہ اب چور نہ رہا, حضرت الفی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. اب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے غوث پاک نے روکا, رکو, جا تو رہے ہو لیکن وعدہ یاد ہے نا, تیرا مرید میرے دہلیز پر 3 دن سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ اندر جاؤں گا, چوری کروں گا, چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا, پھر مرید بناؤں گا. اب جا اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے دکھا کے اپنا مرید بنا دے. نعرہ تکبیر, محبت سے نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تکبیر. عزیزان ملت, کہنے کو تو بہت کچھ تھا. میرا تو موڈ ہی 1.5 گھنٹے کے بعد بننا شروع ہوتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے. جب کبھی میں کیونکہ ناطخواں بھی ہوں اور مقرر بھی ہوں, اس لیے میں بڑی انصاف کی بات کر کے جا رہا ہوں کہ پہلے تقریریں کروا لو. 9 بجے سے جلسہ شروع کرو, 12 بجے تک ساری تقریر ختم. اس کے بعد صبح نہیں, فجر کی اذان تک نعتیہ مشاعرہ رکھو. انشاءاللہ دین کا کبھی نقصان نہیں. اور اگر تقریریں بھولنے لگے, چھوڑنے لگے, سونے لگے تو نہ دین بچے گا نہ قاعدے کا ضمیر بچے گا. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.